گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے پہلی تھرو 78.63 میٹر دور کی، دوسری تھرو ضائع ہوئی، تیسری تھرو 75.65 میٹر دور پھینکی۔ کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 6 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ گھر میں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ پاکستان کا مغربی ایشیا کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت پر زور۔ ترجمان وزارت خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کسی تیسرے ملک تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ فریقین کو اسلام آباد MOU کی جانب دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطے بالخصوص آبِ ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے صرف سفارتکاری اور مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان سعودی عرب پر ہونے والے تمام حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حالیہ فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ کابینہ جان بچانے والی 52 نئی ادویات کی قیمتوں کا جائزہ لے گی۔ طالبان دور میں انسانی حقوق، شہری آزادیوں، اظہار رائے پر پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ میڈیا، خواتین، مذہبی اقلیتوں اور صحافیوں پر بڑھتی پابندیوں، منمانی گرفتاریوں اور جسمانی سزاؤں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے افغانستان کی تشویشناک تصویر دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین کی تعلیم، ملازمت، نقل و حرکت اور سماجی زندگی پر پابندیاں بدستور برقرار ہیں۔ نئے احکامات سے ان کے قانونی حقوق مزید محدود ہو گئے۔ پاک بحریہ کا کامیاب آپریشن، شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے ماہی گیروں کو بچا لیا گیا۔ ماہی گیر کشتی گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی۔ کشتی پر سوار عملے کے تمام افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا، جن میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے ماہی گیروں کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ کہا کہ بروقت کارروائی کے ذریعے پاکستانی اور ایرانی شہریوں کو بحفاظت ریسکیو کرنا پاک بحریہ کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انسانی ہمدردی کا عملی مظہر ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم انسداد انسانی اسمگلنگ پر پیغامات۔ صدر نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے عالمی اور مربوط تعاون ناگزیر ہے۔ غربت، بے روزگاری اور تنازعات کو انسانی اسمگلنگ کی بنیادی وجوہات قرار دیتے ہوئے نوجوانوں کو آن لائن دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے جامع حکمت عملی پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کو انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جرم کے سدباب کے لیے قومی اور عالمی سطح پر متحد اور مؤثر حکمت عملی ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے متاثرین کو قانونی تحفظ، نفسیاتی مدد اور معاشرتی بحالی کی فراہمی پر زور دیا۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم، ہفتے کے روز کی چھٹی بھی ختم کر دی گئی۔ 1 اگست سے اسکول کھلیں گے۔ تمام اسکولوں میں 6 روزہ ورکنگ ویک بحال کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق صوبے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں 1 اگست سے باقاعدہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ پیر سے ہفتے تک اسکول جانا ہوگا، چھٹی صرف اتوار کو ہوگی۔
कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में साइकिल सवार बच्चा पानी से भरे खुले गड्ढे में जा गिरा। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। करीब से गुजरते हुए फल फरोश ने फौरी गड्ढे में छलांग लगाकर बच्चे को बचा लिया। वाक़या 3 रोज़ कबल 27 जुलाई को पेश आया। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर हमले, दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक किशन जजीरे शहर के अंदर 3 धमाके की आवाज़ें सुनी गई। एक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरा, 3 अफराद शहीद हो गए। मलबे तले दबे 3 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। अहवाज में 7 धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांडर सेंटर, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। साहिली निगरानी और दिफाई मराकज़ समेत बहरी सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। मशरिक़ वुस्ता में तैनात 50,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार मुकम्मल अलर्ट हैं। अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। 20 तिजारती जहाज़ वापस मोड़ने का भी दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत 20 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। अमरीकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया, जबकि 2 दीगर जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी और कार्रवाई भी ली गई। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर से हंगामी मुलाकात, सऊदी वली अहद का पैगाम पहुंचाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे कबल अमरीकी नायब सदर JD वैंस से भी मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरान के साथ कशीदगी में कमी दूर करने का भी इंदिया दिया। ईरान नवाज़ इराक़ी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी वज़ीर दिफा ने इराक़ में कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि हम कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। इराक़ में कार्रवाई का मकसद ये बताना था कि ममलिकत दिफा के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।